حضرت سعد ابن ابی وقاص اشرف مبشرہ وچوں کوفے دے لوگوں نے کہا نماز صحیح نہیں پڑھا دے، آپ نے فرمایا میں صحیح نہیں پڑھا دا، میں پہلا بندہ جنہیں اسلام دی خاطر بندہ ماریا، میں پہلا بندہ جنہیں اسلام دی خاطر تیر چلایا۔ فرمایا میں او جنا میں صحابہ رسول نہ جہاد کیتا تے اسی ککراں دیاں پھڑیاں کھادیاں، درختاں دے پتے کھادے، ساڑے واچھاں جڑیاں نے زخمی ہو گئیاں تے سانو پیشاب بن جاندا سی جے بکریاں مینگنیاں کردیاں، تے ہن مینوں دین نہ سکھانا ہے کوفے والےاں، لقد خبت اذا وضل عملی، پھر تو میں برباد ہو گیا، میرے عمل بھی ضائع ہو گئے کہ مجھے حضور کے ساتھ چلتے ہوئے بھی دین سمجھ نہ آیا۔ اس حالت یہ بھی پہنچ گیا، میں بھی پہنچ گیا، ساری زندگی دین پڑھایا تے ہن سانو اجے تک دین نہ سمجھ آیا، تو پھر تے اسی دنیا آخرت ساڑی برباد ہو گئی۔ ساڑے اس مسئلے نو سمجھو کہ ناموس رسالت دا مسئلہ سب تو بڑا حساس مسئلہ ہے کائنات وچ، اس دے وچ جڑا غداری کرے اس نال نہ اسی بول سکدے ہاں، نہ او دے نال نرم گل کر سکدے ہاں، او دے نال ایویں گل کر سکدے ہاں جویں ابو دجانہ تلوار چکے نا تے انج کیا ان الذی عاہدنی خلیل، انج کر کے کیا، ہاں جی بالکل اسی اے مت کوئی سمجھے کہ اس مسئلے نرم دو نمبری ہو سکتی، اس مسئلے دو نمبری نہیں ہو سکتی، ساری دنیا بھی غرق ہو جائے، ساری دنیا برباد ہو جائے، سارے جہان چلے جان، حضور دی عزت اور ناموس تے دو نمبری نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلے ساڑھا مسئلہ سمجھو، اپنے تھانے چلاؤ، اپنا ملک چلاؤ، ہن تو تسی ملک بھی نہیں چلا سکتے، ہن 2018 وچ اب شیر نہیں آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ دو میں حدیثاں دے پیش کرن لگا، انہاں دے ججاں نے حضور دے 11 فیصلے چک کے، اے منڈے پکڑو بھئی، انہاں دے ججاں نے حضور دے 11 فیصلے چک کے تے انج رکھ دیتے۔ میں دو دے روایتاں پیش کرن لگا۔ طبقات ابن سعد وچ انہاں حدیث نقل کیتی، وہ کہندے حجۃ الوداع دے موقع تے نبی علیہ السلام نو عرض کیتی اسامہ بن زید نے، حضور میں تازہ وضو کرنا ہے، میرے آقا و مولا نے اخر الافادۃ من عرفۃ لاسامہ بن زید، حضور نے اسامہ بن زید کے لیے کوچ کرنا مؤخر فرما دیا۔ عرفات سے حضور روانہ ہونے لگے تھے تو حضور نے فرمایا آپ وضو کر کے آئیں۔ 1,24,000 صحابہ نو حضور نے روک دیتا اسامہ بن زید کے لیے۔ اس جا غلام افطس اسود، محمد بن سعد کہتے ہیں میرے استاد یزید بن ہارون نے میں نے بیان کیتا، انہوں نے پھر حماد بن سلمہ نے بیان کیتا، انہوں نے ہشام بن عروہ نے، اور انہوں نے انہوں نے پیو نے بیان کیتا کہ حضور جدوں آئے نا وہ غلام تے انہوں نے نک چپٹی ہوئی سی تے رنگ گندمی سی، فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل ھذا، تے یمنی کہنے لگے اس واسطے سانو روکیا گیا، فلذالک کفر اہل الیمن، اس بنا پر جن یمنیوں نے یہ بات کی تھی وہ سارے کافر ہو گئے۔ قال محمد بن سعد قلت لیزید بن ہارون ما یعنی بقولی کفر اہل الیمن من اجل ھذا، کہنے میں اپنے استاد یزید بن ہارون کو پوچھا، میں کہا جناب ایک کفر اہل الیمن من اجل ھذا کا مطلب کیا ہے، وہ کیوں اس وجہ سے وہ کیسے کافر ہو گئے؟ تو فقال ردتهم حين ارتدوا في زمن ابی بکر انما كانت لاستخفافهم بامر النبی، ایتھے میں سمجھو مسئلے اس نو، انہاں کیا ہو یمنی اس واسطے کافر ہو گئے کہ انہاں حضور دی پسند نو ناپسند کیتا جائے، انہاں حضور دے حکم دی کوئی اہمیت ہی نہ سمجھی۔ دسو جی 11 فیصلے ساڑے وکیلہ نے پیش کیتے حضور دے، اے رسول اللہ دی ظاہری آیات وچ صحابی مار کے آئے، حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، فرمایا اس کے گستاخ رسول کے خون کی کوئی قیمت نہیں، اس گستاخ کی کوئی قیمت نہیں، انہاں نے ججہ نے چک کے انج رکھ دیتے۔ لیکن امام ربانی یا اعلی حضرت بریلوی ہوندے تو پھر فتوی جاری کر دینا، ایتھے تے پیر صاحب تو علاوہ ہولی وچ بکواس کر کے آیا تے پیر صاحب تو علاوہ بولے ہی کوئی، سارے مفتی چپ ہو گئے۔ میں کہا جڑے حکمران اج تے اٹھو تے بھی کسے نہیں حضور بنیا، امام احمد بن حنبل نو تے اٹھو تے بن کے حاکم وقت نے کوڑے لائے بازار وچ، تے امام احمد بن حنبل جڑے گزر دے سن لوگ تماشبین تے آپ فرماندے سن جڑا جاندا او تے جاندا، جڑا نہیں جاندا او بھی سمجھ لوے کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے، میں بادشاہ نہ ٹکر لئیے، بادشاہ اے بکواس کرتا، محمد عربی کا دین یہ کہتا ہے۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں، میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ وہ کیڑے مفتی ہیں یار یہ توحید تے حملہ ہوئے تامی چپ رہن،
نہ منہ سے رسالت تے حملہ ہوئے تاوی چپ رہن اور کیڑا استاد الحدیث میرے جا شیخ الحدیث ہوئے جدو رسول اللہ دی عزت تے حملے ہو رہے ہون تے اے جناب موڈے تے رکھ کے تے دورے تے پھر رہے ہوئے ہاں جی حج تے جا رہے ہوئے کدی بہانے بنا کے ادھر جا رہے ہوئے دسو مفتی تے اسلام دا امام محمد بن حنبل ہے جنہوں کوڑے لگدیاں جدا تہ بند بھی کھل جائے جدا تہ بند بھی کھل جائے بادشاہ کوڑے مار رہے ہوئے آسمان دی طرف انج ویکھ کے تے گل کرے بعد وچ غیب وچوں ہاتھ آوے تے اودا تہ بند دے وے بعد شاگرداں نے پوچھا حضور جدوں تہاڈا تہ بند کھل رہے سی تسی کی گل کیتی آسمان دی طرف منہ کر کے کہندے میں کہا یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر کم کیوں جی اے خدا دی قسم ہے میرے نال بھی انجی ہویا 4 جنوری پچھلے سال حضور جدوں میں گرفتار ہویا نا تے میں کپڑے بدلن دی واری آئی بندہ بھی میرے کول کوئی نہیں سی او جڑے میرے نال سی اوے نے علیحدہ کر دیتا میرے کپڑے بدلن دی واری آئی تے میں قیدیاں نو کہا میں کہ یار چادر بچھاؤ تے تسی ارد گرد کپڑا باندھ نپ کے کھڑے ہوو تے میں کپڑے بدلنے تے میرے دل وچ خیال آیا انجی خیال آیا میں کہ یا اللہ تیرے حبیب دی خاطر آئے بیٹھا ہے قیدی کی کہن گے اے میرا جسم ویکھن گیا اجے وہ کپڑے باندھ رہے سن ادھر ادھر تو جناب وہ جیل دا دروازہ کھولیا خادم حسین کون ہے رہائی کا ٹائم آ گیا میں انجے کیا میں کہا یا اللہ تیرے حبیب دے صدقے آئے بیٹھے ان قیدی کی بار تماشے لان گے کہ مولانا آئے سن تے جناب اس طرح انہاں کپڑے بدلے تو اسی ویلے رہائی دا آرڈر ننگا اسلام کانڈ نہیں لگن دیندا لیکن جاوے شرط اے کہ اسلام دی خاطر جاوے ہاں جی بالکل یہ تو میرے نال بھی ہے میرے صدیاں بعد میرے جا کتا پاک رسول اللہ وہ تو امام محمد بن حنبل سن اسلام دی خاطر ہن اے لوگ میری تقریرہ حضور تک کیوں سن دیں تے کہیں نو درد ہوندا ہے میں کہو تو بھی تا آخر جیل جا کے تے اوتھے جا کے تے اپنے ہتھکڑیاں لوانیاں سن ہتھکڑیاں مولی خادم لوائیاں تے تقریرہ بھی ہن مولی خادم دیاں لوگاں سننیاں جڑے ایک پرچہ بھی نہ کٹا سکے حضور دی خاطر انہاں دی تقریراں کوئی نہیں سننی ہے کسے ہن پریشان ہے جی مولوی صاحب کو دیکھ کر کیوں نعرہ لگتا ہے میں کہا مولوی صاحب کو ایتھے دیکھ کے نعرہ نہیں لگتا مولوی صاحب ویل چیئر تے ہستے ہستے جیل وچ بھی گئے ہاں جی ہستے ہستے میں گیا اوتھے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صاحب پچھلے بھی بولو بھائی تسی کیوں نہیں بولتے سارے بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک اجے نعرہ تسی چاستا کوئی نہیں لایا لبیک لبیک یا رسول اللہ سارے بولو ہاں جی تسی بولو بھائی یہ کھڑے تسی کی کر رہے ہو سارے تسی بولو اللہ دے بندو ہاں کمال ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میرے علاقے دا جڑا تھاندار سی وہ خود مینوں جیل چھڈن گیا اوندا نام میں نہیں لیندا ویسے پلیت آدمی ریٹائر بھی ہو گیا ساری زندگی کھے کھائے گا حشر والے دن حشر کو ہوگا یہ معلوم جدو رسول اللہ بلان گئے میرے نا تے لگ ٹوٹے ویل چیئر وچ کون گئے سی جیل وچ تے کون لے کے گئے سی انہوں وہ اگے میرے سامنے جناب کاغذات انج کرے بھائی مولوی صاحب ہو سکنا گڈی وچ چیخ پون یار مینوں نہ لے جاؤ تے میں جان بوجھ کے انج کرنا میں کہا پتر میں تو ستا پیا الحرب خود تو وہ میں جان کے سیٹ نہ ٹکراواں میں جھوٹے آ رہے وہ پریشان ہوئے پیچھے ویکھ کے کہتے انہوں ٹارگٹ دیتا کہ جی بھائی اتنا ظلم کرو کہ تینوں اوتے ڈی ایس پی بنا دیں گے جی مولوی خادم نو تو ڈھال ہمیں میں کہا پتر ایک گل وچ ہو رہے ہاں ہاں جی ایک کس طرح تو ڈھال سکنا کیوں جی شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا وہ اصلی شیر یہ تو ویسی چبڑ آدمی نا یہ چبڑا دی تو میں گل ہی نہیں کرتا اصلی شیر محبوب سبحانی دا دربار دے باہر کتا بدیا ہوئے نکا جائے تے شیر باہر آوے وہ محبوب سبحانی دی گاں کھان لگے تے شیر انہوں کتا نپ کے انہوں لمحہ پا دے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں اسی کنہ نے منن والے وہ میں جان کے ستا گیا انہیں سمجھا ہونے اندر پھر گیا پھر بڑے ایکٹنگ نال آیا کہ جی اندر پھر کہہ کے آئے تھے نہ ظلم کرنا ہے انہوں ہتکڑیاں لا کے رکھیاں تو میں کہا پھر کی ہونا ہے ہتکڑیاں لا میں ہتکڑیاں لا لگے تو میں ہنسی انہوں نے کہا مولوی تو ہنسدا کیوں میں گل وچ ہو رہے اگر مولوی ہنسدا کیوں میں گل وچ
وہ انہوں نے گل پریشان کیا کر جاندی کہندی کند گل وچ کیڑی ہو رہے میں کہا گل وچ واقعی ہو رہے اے دیکھو نا تسی کیویں کھڑے ہو اے گل وچ ہو رہے اسی اتنے بھی بیٹھے ہیں جتھے مرضی کو جدہ دل کرے لے جائے لیکن حضور دی خاطر لے جائے سانو کدی حضرت جی جوانو جڑی پیشکش ہوئی نا یہ جناب دے اختیار ہے کہ اگر تسی ساڑی پیشکش قبول کرو میرے جا بندہ ویل چیئر تے نہیں نا پیر صاحب نے ہو سکنا اسی کدھروں کھڑا کر دئیے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اے رسمن میں گلہ نہیں کر رہا میں میدان حضور کیوں آیا داتا صاحب بم دھماکہ ہویا احتجاج اسی کر رہے اتھے مولوی نعرے لا رہے عوام نعرے لا گئے جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا شام پہ ہی تو کہتے جی چلیے اور میں کہا کدھر چلیے ہون تو تسی نعرے لا رہے سی جینا ہوگا مرنا ہوگا تو میں نے کہنے لگی وہ بادشاہ یہ نعرے ہی ہوندے کہ تھوڑا بیٹھا ہوندے اور میں کہا داتا صاحب کے کھانے سامنے کھڑے جھوٹ مار رہے ہو تسی انہاں ایو جیاں سیاستاں کیتیاں تے آج اسلام اتھے پہنچا ہن اسی تواڈے سامنے آیا صاف ستھرے ہو کے ہاں اے نہیں کہ اپنا پتر باہر پڑھن واسطے بھیجا میرے دو ہی سن تے میں دو ہی ڈی چوک لے کے گیا ہوئے سی جی بالکل پکی بات ہے مر جاندے تو مزہ آنا سی ہاں جی گھر بھی لٹوایا پیر صاحب نے اب دیکھو نا پیر صاحب نے جو کچھ ہے ہن بھی کہندے جی فور شیڈول میں کہ نپ کے لے جاؤ تقریر نہیں کر سکتے اور تھوڑا پیو کر سکتا تقریر میں ہی کرنی ہاں جی اور اعتزاز حسن بھی گجراتی ہے جی گجرات کیسے کسی ہیرے پتھو ہوئے ایک وہ گنگا چودھری شجاعت بڑ 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 ایک وہ دوسرا اعتزاز لم یلد ولم یلد ولم یلد ولم یلد زرداری نو دعوت دین تو پہلے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ولم یلد وکفر احد 3 باری اس پڑھے ذلیلہ تو اسلام دے خلاف بکواس کرنا تینو کلو واللہ پڑھنی نہیں آندی اسلام دے اگر آگے سکھنا ہی تو پیشوائی علیہ سنت کوڑا قاضی صاحب کوڑا نہیں تو میرے کوڑا میں تینو دساں اعتزاز سیگا کیڑا ہے انہوں تو حضور اعتزاز سیگا بھی نہیں آندی جی آندھا تو بشک ٹی وی تے آوے میں نے دسے اعتزاز دی صرف صغیر سنائے تو میں بھی سنانا ہاں اعتزاز دسے کیڑا سیگا ہے یہ دی صرف صغیر سنائے تو میں بھی سنانا پھر صرف کبیر بھی سنائے کھوتا کی جانے گلکند کی ہوندی شرم نہیں آندی تسی اسلام دے بارے بیٹھ کے بھونکتے ہو جناب کہ جی قانون ایسے ہونا چاہیے قانون ایسے ہونا چاہیے تو ہانو تو اپنے نا دا بھی نہیں پتا تو نا کیڑا ہے اس اعتزاز دا معنی کیوے شجاعت دا معنی کیوے اس نے بھی نہیں پتا حسین سیگا کیڑا ہے اے اپنے دور داتا صاحب نہیں گئے اے جڑا تہاڈا پرویز الہی ہے ہاں رائے ونڈ جانا رہا داتا صاحب نہیں کیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جڑا انہاں دا کوئی چمچہ بیٹھے اس چمچے نہ ملی گفتگو ہی کوئی نہیں ہاں کسے دے چمچے نہ بھی عمران دا چمچہ بیٹھا ہوئے نواز دا چمچہ بیٹھا ہوئے یا انہاں دا چمچہ بیٹھا ہوئے ہاں انہاں نو چمچگیریاں مبارک سانو محمد عربی دی غلامی مبارک کسے چمچگیر نہ میری کوئی گفتگو نہیں میری گفتگو محمد عربی دے غلامہ نالے رب نے سینے میں 2 دل نہیں رکھے ایک سیاسی ہوئے تے دوسرا مذہبی ہوئے دل رب نے سینے ایک کو رکھیا وہ اپنے محبوب دی محبت واسطے رکھیا بس ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اقبال دا پیر خانہ اقبال دے شعر نہ پڑے تو پھر تا قاضی صاحب بھی قبلہ ناراض ہو جان کیوں جی اقبال ہے میں نہیں اقبال بنیا گل وچ ہو رہے ہاں جی اور تھوڑے لوگ شاعر گزرے ہن اقبال ہے میں تھوڑی گل اقبال ایتھے آیا پھر انہیں ویکھیا جدوں قاضی صاحب نے ویکھیا تو پھر اقبال اقبال ہو گئی قاضی صاحب نے ویکھ لیا جی بھئی جڑا کم دا ہے اینو کچھ دے دیو اور اقبال اس گلاں دا مندا ہے ساریاں گلاں اقبال نو ایویں نہیں گل بنی اقبال دی گل کوئی بنی ہے تھو دسو جی اقبال دی چھٹی بھی نہ مکا چھوڑی اقبال نال نہ کیڑا ویر ہے اسی حضور آزاد کشمیر اس دن گئے وہ کہندے ہیں حمد اور نعت بھی نہ کٹ چھڈی اج سال انہاں دی حکومت نو نہیں ہویا ہم تے نعت بھی کٹ چھڈی دسو ذلیلو او خالق مالک نہ کیڑا ویر ہے تہاڈا قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک حضور ایتم ان ایتم دی حمد بن دینا واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ او دسو ظالمو اور رب و خالق مالک دی بھی تسی منکر ہو گئے پھر جنہ دے صدقے رسول اللہ دے صدقے ساری کائنات بنی تسی انہاں دی نعت بھی نہیں پڑھائی اپنے پتراں نو حمد بھی نہیں پڑھائی دسو اے تواڈے بچے جوان ہو کے رب دے بارے کی عقیدہ رکھن گے
تے رسول اللہ دے بارے کی عقیدہ رکھن گے. اور ٹرمپ اے سعودی عرب دے حکمران اج سلیمان جڑا ٹرمپ دی زنانی نال سلام لے رہا اور میں آکھا اوتے حضور دے سامنے ہاتھ چکو تے تواڈے مولوی کہندے ہاذا حرام. اور میں آکھا مولویو بولو او کیڑا اسلام ہے او سلمان نے اودی زنانی نال سلام لے جڑا اور دا یوسف تو کیڑا دین اتنے بیٹھ کے بیان کرنے ہو. اپنے حکمران نو تے سمجھا بھی نہ سکے کہ غیر محرم نہ سلام نہیں لینا. انہاں سلام لیا تے اتھے دے سارے مولوی متوے چپ. تے جدو رسول اللہ دے سامنے ایک امتی جا کے انج عرض کرنا تے کہندے کعبہ ہنا کعبہ ہنا. میں کہا اقبال دس رسول اعلی حضرت بریلوی یہ گل کی تھی حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. میں کہا اقبال تو کی کہنا اعلی حضرت ٹھیک کیا کہنا میں بھی وہی گل کرنا جڑی امام احمد رضا کی تھی. میں کہا بول کہنے لگا تور موجے از غبار خاناش کعبہ را بیت الحرم کا شاناش. اقبال کہندا میں بھی یہ گل کردا حضور دا گھر کعبے دا کعبہ ہے. اپنا آپ بدلو. ساڑیاں تقریراں ہن رسمن نہیں تسی بھی کوئی بدلو. میری تقریراں تو بعد جڑا گھر جا کے تبصرے کرنا نا وہ میری تقریر نہیں سندا. گھر جا کے بلکہ مولانا جڑی گل کی تھی نا تسی میری تقریر دی تردید کرو. انہاں کہا ایویں مولی خادم جھلیاں مارنا پرچی کی کیا حیثیت ہے حضور کے نام کے لیے تو گردن بھی حاضر ہے جناب. تسی میری تقریر دی گھر جا کے نفیاں کرو اے نہیں کو تبصرے کرو نا کہ مولوی صاحب جھلیاں مارنا پرچی کی کیا حیثیت ہے. ہم تو سب کچھ حضور کے لیے پھرتے. جدو تسی گلیاں محلے چ گل شروع کر دیو گے نا رسول اللہ دا نظام آ جانا.